کلپ نمبر 533۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 65 سے لے کے 68 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ ترجمہ، تو انہوں نے اس کے پاؤں کی پچھلی جانب کے اوپر والی ٹانگوں کی رگیں کاٹ دیں، تو صالح نے فرمایا تم اپنے گھروں میں 3 دن مزید فائدہ اٹھا لو، یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ فعقروها، تو انہوں نے اس کے پاؤں کے اوپر ٹانگوں کی رگیں کاٹ دیں۔ قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی اور بدھ کے دن انہوں نے اس اونٹنی کی ایڑیوں کے اوپر ٹانگوں کی رگیں کاٹ دیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن یعنی جمعے تک جو کچھ دنیا کا عیش کرنا ہے کر لو، ہفتے کے دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن یعنی جمعہ کو سیاہ ہو جائیں گے، پھر ہفتے کے دن عذاب نازل ہوگا، یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز۔ وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود۔ ترجمہ، پھر جب تمہارا حکم آیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی رحمت کے ذریعے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بے شک تمہارا رب بڑی قوت والا غلبے والا ہے۔ اور ظالموں کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار لعنت ہو سمود پر۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آیا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور ظالموں کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ اس آیت میں قوم سمود پر آنے والے عذاب کی کیفیت کا بیان ہے۔ سورہ اعراف میں ان پر آنے والے عذاب کی کیفیت اس طرح بیان ہوئی کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ترجمہ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور یہاں اس طرح بیان ہوئی کہ اور ظالموں کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے پل پڑے رہ گئے۔ ان دونوں کیفیتوں میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ پہلے ہولناک چیخ کی آواز آئی اور اس کے بعد زلزلہ پیدا ہوا، اس لیے قوم سمود کی ہلاکت کو چیخ اور زلزلہ دونوں میں سے کسی کی بھی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا وہ کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے، یعنی عذاب نازل ہونے کے بعد ان کا حال یہ ہوا کہ گویا وہ کبھی اپنے شہروں میں بسے ہی نہ تھے اور وہ زندہ تھے ہی نہیں۔ اے لوگو سن لو، قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی نشانیوں کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں ان کا یہ انجام ہوا، تو تمہیں چاہیے کہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے افعال کرنے سے بچو تاکہ تم ان کی طرح کے عذاب میں مبتلا ہونے سے بچ جاؤ۔